मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से आज एक बार फिर सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हम हाजिर हैं और आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। पहले तो दुरूद पाक की हम फजीलत सुनते हैं। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुछ मैसेजेस भी हैं, मैसेजेस में शामिल कर लेता हूँ और फिर इंशाअल्लाहुल करीम आपकी कॉल्स की तरफ भी नाज़रीन हम बढ़ेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से हमारे साथ रुकन शूरा भी मौजूद होंगे, इनसे दुआएं भी करवाएंगे। मैसेज का भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला शुरू हो चुका है। नाम नोट कीजिएगा इस्तिखारे के हवाले से। आज ये पहला मैसेज ये है कि आमिना वालदा का नाम है रईसा। अच्छा, इन्होंने कहा है कि तबीयत में बेचैनी रहती है, सर बहुत ज़्यादा भारी रहता है, कभी कमर में तकलीफ़ है, कभी जोड़ों में दर्द है और सोने के लिए लेटते हैं तो दिमाग नहीं सो पाता इनका। इस तरह की ये कैफियत है, तो इनका इस्तिखारा कीजिएगा कि बीमारी है या कोई इनके साथ रूहानी मसला है। अच्छा, ये एक रूहानी इलाज के हवाले से भी मैसेज हैं। इन्होंने कहा है कि जहाँ मैं जाता हूँ, जिस काम के लिए जाता हूँ, तो वो काम बनता नहीं है। कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मेरे काम बनते चले जाएँ। ये होता है बाज़ औक़ात। ये चलो आपको भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, दीगर जो नाज़रीन हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, अगर आप में से भी किसी के साथ इस तरह का मसला है ना, तो आप भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा ये है कि 100 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर या मुअख्खिरू या मुअख्खिरू या मुअख्खिरू, ये रोज़ाना आपने 100 मरतबा 100 टाइम्स पढ़ना है। इस वजीफ़े की बरकत ये है कि जो कोई रोज़ाना 100 मरतबा या मुअख्खिरू पढ़ लिया करे, अल्लाह पाक उसके तमाम जायज़ काम पूरे फरमा देगा। तो अब होता है जैसे सुबह काम काज के लिए जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, ज़रिए माश के लिए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई काम बन नहीं पा रहा, तो आप ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए 100 मरतबा रोज़ाना। ये स्क्रीन पर आपके सामने भी है। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम ये बनते चले जाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। 2 साल हो गए हैं शादी को और औलाद नहीं हो रही। बराए मेहरबानी इस्तिखारा और रूहानी इलाज इरशाद फरमाएं। नेम ज़िशान अली और अम्मी का नेम नुसरत बीबी। जी ज़िशान भाई, नोट कर लिया आपका मसला, शामिल रहिएगा सिलसिले में। अभी इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारा करवाते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है सर, वालदा बानो खातून। 1.5-2 महीने हुए मेरा काम धंधा नहीं लगा हुआ। 2 माह से काम नहीं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। शाकिर नाम बताया ना इन्होंने, सही है। जी शाकिर भाई, अभी इस्तिखारा करवाते हैं आपका। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा भाई है, उसका नाम है मोहम्मद कासम, उसकी वालदा का नाम है जाहिदा बीबी। की ना मोबाइल शॉप की दुकान है, उसके पास ना 3-4 दिन उसके पास रश लगता है, गाहक आते हैं और बाद में 2-3 दिन पता नहीं क्या होता है, उसके पास कस्टमर नहीं आते। क्या मसला है इसका? मेरे भाई का इस्तिखारा, रूहानी इलाज और काट का अमल करके बता दो। यानी हफ्ते में 2-4 दिन ऐसे गुजरते हैं कि दुकान पर गाहक नहीं आते। सही है, आप ये इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाहुल करीम अभी आपको बताते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। गुलाम अहमद, वालदा का नाम रहमत बीबी। तो तबीयत में ना हर वक्त बेचैनी रहती है, तकलीफ सी रहती है, तो ये इस्तिखारा करवाना का क्या मसला है? सही है, नोट कर लिया। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद हसन अली रजा तारी सरूला से। मैं फिजान ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ाऊँ। जुनैद भाई, मुझे डरावनी ख्वाबें आती हैं, मैं ऐसा क्या करूँ?
मैं ऐसा वजीफा कौन सा पढ़ूं? जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन। आमीन आमीन। ये होता है बाद औक़ात बच्चे क्या, बच्चों को भी बड़ों को भी डरावने ख्वाब आ जाते हैं, डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, बाद औक़ात डर कर आँख खुल जाती है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, दोनों के लिए। चले मैं हाथों हाथ वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारे हसन अली भाई माशाअल्लाह फैज़ान ऑनलाइन स्कूल में पढ़ते हैं। ये भी दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक शोबा है। इसमें भी आप नाज़रीन को मैं अर्ज़ करूँगा, अगर अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं, दिलाना चाहिए बिल्कुल। तो जिस तरह दारुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक शोबा है, इसी तरह फैज़ान ऑनलाइन स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का एक बेहतरीन शोबा है, जिसमें दीनी दुनियावी तालीम अखलाक़ी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बच्चों को दी जाती है। तो बहरहाल ये हसन अली भाई थे, मदनी मुन्ने थे, डरावने ख्वाब इनको नज़र आते हैं। अगर बच्चों को डरावने ख्वाब नज़र आते हों और तो ये वजीफ़ा रात को सोने से पहले 21 मरतबा या मुतकब्बिरू, ये रात को सोने से पहले आप पहले पढ़ लें, पढ़ कर फिर आप सो जाएं और कोशिश करें कि वज़ू बनाकर आप सोएं। आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ें, कलमा तय्यबा आप पढ़ें। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये डरावने ख्वाब आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर चाहते हैं कि अच्छे ख्वाब देखें, अच्छे ख्वाब हमें नज़र आएँ, तो दिन भर हम अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। फिर देखें, एक बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ, जो चीज़ें जहन में ज़्यादा हमारे गर्दिशें करती हैं ना, जो जिन चीज़ों का ख़याल जहन में ज़्यादा आता है, तो वो चीज़ें बाद वक़्त ख्वाब में भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो अपने ख़यालात को भी पाकीदा रखें, इंशाअल्लाहुल करीम डरावने ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। बच्चों के हवाले से भी है, बड़ों के हवाले से भी है। अब बड़ों के साथ उमूमन क्या होता है कि रात को जब सोते हैं तो अचानक रात को आँख खुल जाती है, डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म पर, सीने पर दबाव महसूस होता है और भारीपन महसूस होना शुरू हो जाएगा और बाद वक़्त अक्ल भी काम नहीं कर पा रही होती, ऐसे खौफज़दा हो जाते हैं। अक्सर ये अगर होता हो किसी के साथ, तो रात को सोने से पहले आप हिसार बांध लिया करें। हिसार कैसे बांधेंगे, क्या अमल करना है? हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह अमल मुबारक था कि जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ ले जाते तो पहले सूरतुल इखलास आप तिलावत फरमाते, फिर सूरतुल फलक, फिर सूरतुल नास, आखिरी तीनों कुल ये पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम फरमाते, अपने चेहरे अक़दस पर, अपने सर मुबारक पर, सीने मुबारक पर, पूरे जिस्म अतहर पर आप हाथ फेर लिया करते थे। इस तरह ये अमल 3 बार दोहराते आप। अगर आप में से अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का मामला हो, तो आप इस वजीफ़े पर अमल करें। रात को सोने से पहले आप ये कर लेंगे, तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके एक इत्मीनान, एक सुकून पैदा होगा, राहत वाली, सुकून वाली नींद आ जाएगी। डर, खौफ और जो घबराहट तारी होती है, भारीपन जिस्म पर महसूस होता है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर होते चले जाएंगे। तो इसके मुताबिक ये अमल करना है। और डरावने ख्वाब से निजात के लिए भी वजीफ़ा मैंने अर्ज़ कर दिया है, और रात को सोने से पहले ये ज़रूर पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। शामिल करते हैं नाज़रीन आपके इस्तिखारों के जवाबात। जिन नाज़रीन ने कॉल्स की थी इस्तिखारों के हवाले से, वक्त हुआ है आपके इस्तिखारों के जवाबात का नोट भी कीजिएगा और वज़ाइफ जो आपको बताए जाएँ वो भी आपने नोट करने हैं। जी राहिल भाई, पहले तो ये ज़िशान भाई की कॉल थी। इन्होंने कहा था कि शादी को 2 साल हो चुके हैं और औलाद का सिलसिला नहीं। जिनका इस्तिखारा निकाला गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई जादू या बंदिश वगैरह का कोई इशारा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वक्ती आजमाइश है। इनके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा है, ये करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला औलाद पैदा होगी कि हर नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसके अलावा आप रोज़ाना कोई भी एक आप अपना टाइम वक्त मखसूस कर लें और उस टाइम के अंदर पढ़ना है या अव्वलू पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 41 मरतबा या अव्वलू पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक। ये खुद भी पढ़े, इनके ज़ौजा ने भी पढ़ना है? जी, ये दोनों पढ़, दोनों मियाँ बीवी ने दोनों पढ़े, दोनों ही वजीफ़े पढ़ने इंशाअल्लाह। सही जी। मजीद शाकिर जी बिनते बानो, तो इनके काम का जो प्रॉब्लम था, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आजमाइश को दूर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानी अता फरमाए। इनके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा है, इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा या मुसब्बी बल असबाब 500 मरतबा पढ़ना है। इसके लिए चंद चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि आपका नंगा सर हो, नंगे पाँव पढ़ना है और आसमान के नीचे पढ़ना है। कोशिश करें नमाज इशा पढ़ें, या तो मस्जिद में आसानी हो या घर में जहाँ आपके लिए आसानी हो, ये पढ़िए। इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके काम का जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। या मुसब्बिबल असबाब,
جی یہ یا 500 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح ہے, کھڑے کھڑے ہی پڑھنا ہے. کھڑے ہو کر ننگے سر ننگے پاؤں آسمان کے نیچے. یہ اس کے شرائط ہو گئے, وظائف شرائط سمجھنا. صحیح ہے, ماشاء اللہ. محمد قاسم زاہدہ جن کے کاروبار میں یعنی کہ جو 2-3 دن ایسے گزرتے ہیں کہ اس میں کسٹمر کم آتے ہیں, تو ان کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے. ان کے ساتھ یا ان کے کام پر؟ نہیں, ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ. صحیح, محمد زاہد کے ساتھ, یہ روزانہ قاسم کے ساتھ جی 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں سوتے وقت, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فائدہ ہوگا. اسی کے علاوہ امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا وظیفہ عنایت فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو, یہ دونوں آپ ہتھیلیوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پر پھیر لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت بھی ہوگی اور نظر بد کے معاملات بھی دور ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, ایسا کوئی عمل ہے, میں معلومات کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ناظرین بھی ان کے بھی ذہن میں آئی ہے سوال کہ دکان پہ گاہک زیادہ آئیں, کسٹمر جو ہے نا یہ زیادہ آ جائیں, وہ گاہک زیادہ آئیں گے, کسٹمر زیادہ آئیں گے تو آمدنی بھی زیادہ ہوگی, تو رش لگ جائے دکان پر. دیکھیں اس کے لیے تو احادیث طیبہ کا بھی اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اگر ہم نماز فجر با جماعت ادا کریں, نماز فجر پڑھ کے اوراد و وظائف پڑھ کر جاتے ہیں بازار میں, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ برکت ہی برکت ہوتی ہے. اور یہ جو وظیفہ ہے یا باسط, تو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں رش بھی ہوگا, اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ. بہرحال یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ کثرت سے گاہک کا آنا ضروری نہیں ہے کہ برکت پر دلالت کرے, تو کم میں گزارا ہو جانا, ایک ہی گاہک آپ کے پاس ایسا آ جائے کہ آپ کا ماشاء اللہ اچھا خاصا وہ ایک ذریعہ آمدنی بن جائے, اور پتہ چلے 100 گاہک آئیں اور خریداری کچھ نہ ہو, تو ایک ہی گاہک ایسا آ جائے کہ وہ 100 سے زائد گاہکوں کے برابر جو ہے وہ خریداری کر کے چلا جائے. بہرحال اس ظاہری معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں یہاں ایک چھوٹی بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو دکاندار ہیں, تاجر حضرات ہیں نا, تو حسن اخلاق, محبت, شفقت, اعتدال, میانہ روی, پھر انداز گفتگو بہتر ہو, تو یہ تاجر حضرات کو, دکاندار کو چاہیے کہ جب اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ اسی کی طرف رجوع کریں گے, ہمدردی کرنے والا ہوگا, تعاون کرنے والا ہوگا, اچھا صلہ رحمی کرنے والا ہوگا, تو لوگ خود بخود اس کی طرف رجوع کریں گے, اس کی طرف آئیں گے. اچھا جب, لیکن اس میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نیت یہ نہ ہو, اگر آپ مسکرا کر بات کر رہے ہیں, خندہ پیشانی سے ملاقات کر رہے ہیں, تو یہ نیت نہ ہو کہ گاہک میرے پاس زیادہ آئیں گے. یہ تو سنت مبارکہ ہے مسکرانا اور اپنے اخلاق اچھے کرنا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کی کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت اچھی ہوگی تو الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے, دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں, کس حوالے سے استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی استخارہ کروانا تھا. میرے ماموں ہیں, کا نام ہے شبیر احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے زینت بی بی, اور وہ 2-3 سال سے جو بھی کام کرتے ہیں ان کا نقصان ہی ہوتا ہے اس کام میں, اور اب وہ باہر گئے ہیں ملیشیا میں, اور وہاں جا کر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی قول چلائیے گا. میرے والد صاحب کو بیماری ہے, رش ہے بیماری, ان کا جسم پورا کانپ رہا ہے, اس کے لیے کوئی علاج بتائیں. وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی قول چلائیے گا. میری مما کا نام ہے سعدیہ اشرف اور ان کی مما کا نام ہے پروین اختر, اور انہوں نے استخارہ کرنا ہے جادو اور نظر بد سے. صحیح ہے, یعنی یہ استخارے میں دیکھنا ہے کہ جادو ہے, نظر بد ہے, یا کیا معاملہ ہے. صحیح استخارہ کروا کے ابھی آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. سر جی میرا بچہ ہے تقریباً 2 سے 2.5 سال کا, بہت شرارتیں کرتا ہے یار, بہت ہی شرارتیں کرتا ہے. کوئی اس کے لیے مہربانی فرما دے, کوئی روحانی علاج بتا دے. دیکھیے بچے شرارتیں کرتے ہیں نا, اگر بچہ شرارتیں نہ کرے تو اسے بچہ کون بولے. اب اچھا بچے شرارتیں کرتے ہیں, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. بچہ اگر گمسم بیٹھا رہے, کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے, اچھل کود نہ کرے, تب بھی ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال اس پر بھی غور کرنا چاہیے. بچہ اگر شرارتیں کر رہا ہے تو
حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ افہام و تفہیم کا بھی، سمجھانے کا بھی سلسلہ ہو، تربیت کا بھی سلسلہ ہو۔ بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، بچہ اگر بے جا ضد کرتا ہو اور ایسی شرارتیں کرتا ہو کہ آزمائش میں ڈال دیتا ہو، تکلیف میں ڈال دیتا ہو، تو یہ وظیفہ والدین دونوں میں سے کوئی بھی ایک کر لیں، بچے کے والد، بچے کی والدہ، دونوں میں سے کوئی بھی یہ عمل کر لیں۔ جب ایسا نافرمان بچہ، شرارتی بچہ، بے جا ضد کرنے والا بچہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ 2 آیتیں ہیں، یہ آپ پڑھ لیں۔ اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، جی بچے کی آنکھ نہ کھلے، اور تقریباً آپ 3 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم۔ بچے کی جو نافرمانی کی عادت ہے، بے جا ضد کی عادت ہے، یہ سب انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے۔ اور ظاہری معاملات بھی دیکھیں ہوتے ہیں، بچے بعض اوقات اب صبر کرنا پڑتا ہے والدین کو نا، حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بچوں کی نفسیات کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی جائے، ان کو چلانے کی کوشش کی جائے۔ بچہ اگر شرارتیں کر رہا ہے تو دیکھ لیں، اس کا نعم البدل کوئی ایسا کام بچوں کو دے دیا جائے، ایسے کام میں مصروف کر دیا جائے کہ بچے کو سیکھنے کا بھی موقع ملے اور بچے کی تربیت بھی ہوتی رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ریشے کی بیماری کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب کو ریشے کی بیماری، یہ ہوتا ہے بعض اوقات، یہ بھی ایک مرض ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جسے ریشے کا مرض ہونا تو دیکھیں سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی راحل بھائی، استخارے ماشاءاللہ کر لیا آپ نے؟ جی ارشاد فرمائیں۔ شبیر بھائی کی کال آئی تھی کہ کام میں کافی نقصان ہوتا ہے، تو ان کے کام میں بظاہر تو ایسا کوئی بندش یا جادو کا اشارہ نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو ان کے لیے آسانی ہوگی کہ ہر جمعہ عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 حروف ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مغرب سے کچھ منٹ پہلے دعا کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اور دوسرا سعدیہ پروین کہ یہاں پوچھا گیا ہے کہ ان کا کوئی جادو ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ کوئی جادو یا بندش کا اشارہ نہیں ہے۔ ان سے بولیں کہ یا سلامو پڑھتے رہا کریں، بعض دفعہ طبیعت بوجھل ہوتی ہے، طبیعت بھاری ہو جاتی ہے تو ذہن بنتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا، بندش ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ موسم کی خرابی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ گھریلو کچھ پرابلم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، تو یا سلامو کا ورد کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ خیر فرمائے گا۔ صحیح ہے، یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، اور یہ تو ایسا پاورفل، یہ زبردست وظیفہ ہے کہ سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے، اور بڑے بڑے مسائل کے حل کے لیے اس کا تو 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم بھی کروایا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر ناظرین کوئی ایسا مسئلہ ہو جو حل نہیں ہو پا رہا ہو، چاہے کاروباری حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، کسی پریشانی کے حوالے سے ہو، یا اللہ نہ کرے بیماری کے حوالے سے ہو، یا ہوتا ہے بعض اوقات جیسے مریض ہسپتال میں داخل ہے، ICU میں داخل ہے مریض، آپ گھر میں یہ کروائیں، یا سلاموں کا ختم 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ایسی برکتیں ملیں گی کہ مریض صحت یاب ہو کر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور دیگر بہت سارے مسائل کے حل کے لیے زبردست یہ عمل ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروانا۔ اس میں الحمدللہ عز و جل ایک آسانی یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی نشست میں پوری 1.25 لاکھ مرتبہ کی تعداد پوری کی جائے۔ آپ مختلف اوقات میں، مختلف نشستوں میں آپ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک دن آپ نے 25,000 مرتبہ پڑھ لیا، پھر دوسرے دن 25,000 مرتبہ، پھر تیسرے دن 25,000 مرتبہ، یوں کریں گے تو یہ الحمدللہ عز و جل 5 دن کے اندر بآسانی آپ کی یہ 1.25 لاکھ کی تعداد یہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا جنید بھائی، یہ 5 دن ضروری ہیں یا 3 دن میں؟ 3 دن میں بھی کر لے، 1 دن میں کر لے، اختیار ہے، بس 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہونی چاہیے۔ جب 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں تو اب پانی وغیرہ پہ دم کر کے، اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ مریض کو پلائیں۔ اگر مریض ایسی کنڈیشن میں ICU میں ہے یا پانی وغیرہ یوز نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی حل؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے۔ جی، پھر یہ ہے کہ یہ پانی گھر میں رکھ لیں، دیگر افراد بھی پئیں۔ اچھا، پانی نہیں پلا سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے۔ وظیفہ جب مکمل ہو جائے، 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے تو آپ دعا کریں اپنے مریض کے لیے۔ مریض کو پانی پلانا ممکن نہیں ہے، دعا کرنا تو ممکن ہے نا۔
تو دعائیں خیر کریں ان کے لیے الحمدللہ مریض بھی صحت یاب ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے بہت سارے مسائل یہ حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی شامل کرتے ہیں ناظرین مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی سنائیے گا کالز ناظرین کی۔ میرے بہن کا استخارہ کرنا ہے، ان کا نام سیدہ فاطمہ ہے اور ان کے امی کا نام سیدہ عرشیہ ہے اور وہ 14 مہینے کے ہیں، وہ کھانا ہی نہیں کھا رہے اور ڈر جا رہے ہیں اور بہت دبلے ہو جا رہے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے، جزاک اللہ خیرا۔ یہ کھانا نہیں کھا رہے، 14 ماہ بچے کی عمر ہے، دبلے ہو رہے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ نام ہے عبد القیوم، والدہ کا نام ہے بہارا بی بی۔ پہلے کام بہت اچھا تھا، آج کل کاروبار اس کا کم ہو گیا، باہر جانا چاہتے ہیں، استخارہ فرما دیجئے، باہر جانا اس کے لیے بہتر رہے گا۔ صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میں وادی نیلم آزاد کشمیر سے، کوئی انکم نہیں، کوئی انکم کے سورس نہیں، پریشانی ہے بہت۔ میرا نام ہے طارق سلام اور امی کا نام ہے خانم جان۔ صحیح ہے، ذریعہ آمدنی نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مدنی چینل کا، جنید بھائی آپ نے وظیفہ بتایا تھا کہ جو چیز بک نہ رہی ہو تو یہ وظیفہ کریں، سورہ یوسف کی 80 نمبر آیت آپ نے بتایا تھا پڑھنے کا، الحمدللہ وہ میں نے وظیفہ کیا اور میں نے بائک بیچنا تھا، کافی عرصے سے بک نہیں رہا تھا تو وہ الحمدللہ بک گیا ہے، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ میرے پیر و مرشد کے عطا کردہ یہ الحمدللہ اوراد و وظائف ہیں، یہ روحانی علاج ہے جو آپ کو الحمدللہ عز و جل پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک میرے مرشد کامل کو درازی عمر بالخیر، عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائیں اور آپ بھی روحانی علاج کے بستوں سے مربوط ہو جائیں۔ دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے مسائل اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے ہو، کوئی بات ہو تو روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے کوڑ اور پیلیا کے مرض سے شفا یابی کا روحانی علاج۔ بعض اوقات جسم میں وائٹ نشان ہو جاتے ہیں اور وہ پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں، کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اور جس کو پیلیا ہو گیا ہو اس کے لیے روزانہ سورہ بینہ 1 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کیجئے اور 2 ٹائم یا 3 ٹائم جو کھانا ان کو کھلایا جاتا ہے تو اس کھانے پر بھی 1 مرتبہ یہ سورہ بینہ کوئی صحیح پڑھنے والا، اگر مریض خود صحیح پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ کر اس کھانے پر دم کر کے کھانا کھا لے، اگر وہ خود صحیح نہیں پڑھ سکتا، مخارج کی درستگی نہیں، تو کسی اچھے صحیح پڑھنے والے سے پڑھوا کر اس کھانے پر دم کیجئے اور وہ کھانا کھا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کوڑ سے اور پیلیا کے مرض سے شفا نصیب ہوگی۔ روحانی علاج 1 مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، 1 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کر دم کرنا ہے مریض پر، اور جب کھانا کھائے صبح شام یا 3 ٹائم تو اس کھانے پر بھی 1 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کر مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا ہے بعض اوقات یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو آپ بھی یہی وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر کے کھانا کھائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیں۔ عبد القیوم بھائی نے پوچھا تھا کہ باہر جانا بہتر ہے یا نہیں، تو استخارے میں ان کے لیے باہر جانا بہتر مناسب نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا استخارہ تھا طارق سلام کے ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو ان کا بندش کا اشارہ ہے، تو آپ اپنے قریبی تعویذات کا اسٹال لگتا ہے وہاں پر رابطہ کریں، وہاں سے تعویذات حاصل کیجئے، وظائف حاصل کیجئے،
इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह खैर फरमाए। सही इंशाअल्लाह करीम। तो जो आपको बताया गया इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ आपको मैं अर्ज़ करता चलूँ, सिलसिले की इब्तिदा में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताया गया था कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन सैयद इब्राहिम शाह साहिब भी हमारे साथ सिलसिले में मौजूद होते हैं। इनसे भी इंशाअल्लाहुल करीम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। तो पहले नाज़रीन के कॉल्स चलाइएगा, फिर इंशाअल्लाहुल करीम सवालात लेते हैं। जी, मेरा सवाल यह है कि मुख्तलिफ मौसम में जहरीले जानवरों के काटने का डर लगा रहता है, या बाज़ औक़ात घरों में भी इस मौजी जानवर जैसे सांप, बिच्छू वगैरह या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। इस हवाले से कुछ बता दीजिए ताकि इनसे हिफाजत हो सके। और मौसम भी तब्दील हो रहा है, इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम वगैरह की शिकायत भी काफ़ी रहती है। इस हवाले से भी कोई दुआ इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह इब्राहिम भाई, आपको तशरीफ़ फरमा है। आपकी खिदमत में अर्ज़ थी कि मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आपको भी खूब बरकत अता फरमाए। सही इंशाअल्लाहुल करीम। मालूम करते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह सवाल किया। ये हुज़ूर, घरों के अंदर, दुकानों के अंदर बाद औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, सांप बिच्छू आ जाते हैं, डर खौफ तो लगा रहता है। अब बिल्कुल, अब कराची के अंदर भी इस तरह के मामला देखने में आते हैं कि चूहे बहुत ज़्यादा बाद औक़ात ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले उनके घरों में बाद औक़ात आ जाते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं। अब ये जानी कोई नुकसान ना पहुँचा सकें, किसी को तकलीफ़ ना हो, तो इसके लिए क्या वजीफ़ा किया जाए? जिस तरह मौसम की तब्दीली है जी, तो जानवरों के लिए भी मौसम की तब्दीली होती है। सही। कुछ जानवर ऐसे हैं कि समझ लें कि वो सर्दी में छुपे रहते हैं, गर्मी में बाहर आ जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सर्दियों के अंदर नमूदार होते हैं बाज़ जानवर। सही। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। और ये जो हशरातुल अर्ज़ हैं, ये जानवर जो हैं, ये बसा औक़ात नुकसान पहुँचा देते हैं। अब जैसे कि डेंगू का मर्ज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा आम है। जी जी। तो ये मच्छर के काटने से इसके मुताल्लिक यही बताया जाता है कि ये 2 वक्त में काटता है, जो उसकी तहकीक है, तब्दील होती रहती है। 2 वक्त ही इस वक्तों में, यानी एक तो सुबह फजर के बाद का वक्त है, सुबह का वक्त, और एक मगरिब के बाद का वक्त है। सही। मगर ये कहूँगा मैं कि ये तहकीकात तब्दील होती रहती हैं। बहरहाल वो सुबह काटे या शाम काटे, बहरहाल नुकसान पहुँचाता है। इस तरह दीगर मच्छर हैं, उनके काटने से भी कहा जाता है कि जो है वो बुखार हो जाता है। दीगर जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो सबसे बेहतर वजीफ़ा तो वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या बात है, माशाअल्लाह। और उसके लिए दुआ है। नबी पाक अलैहि सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि कल शाम मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, काश अगर तुम शाम को आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक ये कह लिया होता तुमने, तो तुम्हें कोई चीज़ तकलीफ़ ना पहुँचाती। सुभान अल्लाह। मुख्तसर सी ये दुआ है, मुख्तसर सी दुआ, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। 3 मरतबा आपने सुबह पढ़ना है इंशाअल्लाह, और 3 मरतबा शाम पढ़ना है। हर तरह के अशरातुल अर्ज़ से, चाहे वो डेंगू वाला हो मच्छर हो, चाहे वो जो है डेंगू के अलावा कोई टाइफाइड फैलाने वाला मच्छर हो, या बिच्छू हो, या सांप हो, इंशाअल्लाह इस सब से हिफाजत रहेगी। अलगर जो भी जहरीला जानवर जिसका डर लगा रहे काटने का, हर उससे हिफाजत माशाअल्लाह से बदल हो जाएगी। अच्छा, मसला ये है कि अब ये इतनी मुख्तसर सी इबारत, मुख्तसर सी दुआ है ये। सही। अब इसके लिए हम समझते हैं कि जो है वो हम कैसे याद करेंगे। इस वक्त तो बहुत आसान हो गया। बाज़ स्लाइड्स आपको दिखाई जाती हैं, बाज़ वज़ाइफ दिखाए जाते हैं, तो उसकी आप पिक्चर बना लें, इमेज बना लें, आप अपने पास उसको सेव कर लें। जो शजरा अत्तारिया है, जो अमीर सुन्नत से जो सिलसिले में मुरीद हैं, शजरा अत्तारिया में भी दुआ लिखी गई है, और सुबह को पढ़ें, शाम को पढ़ें, इंशाअल्लाह रहमान 3-3 मरतबा भी पढ़ेंगे। कोई सुबह 10 बजे अगर किसी की हो रही है तो सुबह 10 बजे भी पढ़ा जा सकता है। नहीं, सुबह का मतलब ये सूरज निकलने से पहले पहले, आधी रात ढलने के बाद से लेकर सही सूरज निकलने से पहले आप पढ़ेंगे तो ये सुबह कहलाएगी। सही। आप यूँ समझ लें कि अगर रात 12 घंटे की और 6 घंटे के बाद भी आप पढ़ लेते हैं, या फजर की नमाज से पहले पढ़ लेते हैं, या फजर की नमाज के बाद पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत आपको मिलेगी, और आप हर तरह के ऐसे जहरीले जानवर से महफूज रहेंगे। इस दुआ को ज़रूर याद कर लें माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप खुद पाएंगे। अच्छा, बच्चों का भी होता है बाप, बच्चे तो दुआ नहीं पढ़ सकते, ये तो वालिदैन पढ़कर फिर ये दम करते हैं बच्चों पर। देखिए, वालिदैन पढ़कर दम, ये अल्लाह का नाम है, और सूरे फलक और सूरे नास जो है जी, ये पढ़कर दम कर दीजिए इंशाअल्लाह रहमान। सही। इससे भी इंशाअल्लाह रहमान जो है, तो ये बच्चों के लिए भी आपने इरशाद फरमाया, और बड़ों के लिए बड़े ये दुआ याद कर लें, और वालिदैन रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह शाम ये मुअव्वज़तैन जिसे कहा जाता है, आखिरी 2 सूरतें ये पढ़कर बच्चों पर दम कर दें। अच्छा, ये टोटका भी कर लें आपके जो है ना, नमक
لے لیں آپ اور پانی میں ملا دیں. اگر کوئی کسی چیز نے کاٹ لیا کسی حشرات الارض میں سے تو آپ اس جگہ پر لگا دیں اس کو نمک والا پانی، انشاءاللہ الرحمن اس سے اس کو فائدہ ہوگا. صحیح صحیح. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. سلسلہ روحانی علاج میں سید ابراہیم شاہ صاحب سے میرا ایک سوال تھا کہ میری نگاہ کمزور ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں تاکہ میرا چشمہ بھی اتر جائے. میرے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا. جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرواتے ہیں آپ کے لیے. نگاہ کی کمزوری، یہ جہاں پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں صرف ان کے ساتھ ہی آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ رہتا تھا. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نوجوان طبقہ بھی ایسا ہے کہ اکثریت، اگر بلا مبالغہ میں عرض کروں، ایک تعداد ہے کہ جن کے اب چشمے لگتے جا رہے ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے ان کے، جن کی آنکھوں کی بینائی کمزوری کی طرف آتی ہے؟ پھر اس کا بھی کوئی حل، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے، کوئی اس کا علاج کیا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں چند باتیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بینائی کی حفاظت بھی رہے گی. اور ایک نسخہ بھی آپ کو پیش کروں گا جو امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں لکھا ہے. جی اس کو بھی انشاءاللہ آپ بہت آسان ہے، اگر آپ اس کو اوپر عمل کر لیں گے، بنا لیں گے وہ نسخہ تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اپنے طبیب سے مشورہ بھی آپ کر لیجئے گا. ویسے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کچن میں پائی جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ ان باتوں پر ہم غور کریں کہ بینائی کمزور ہو کیوں رہی ہے. صحیح. آپ نے بزرگوں کو فرمایا تو واقعی میں ایک حکیم صاحب کے پاس گئے، قادری سلسلے کے، 100 سال ان کی ایج تھی. اچھا. گاڑی خود ڈرائیو کرتے تھے وہ، کیا چشمہ نہیں لگا ہوا تھا ان کا. یہاں اور جب میں ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا وصال ہوا، ماشاءاللہ قادری سلسلے کے تھے وہ. اور یہ ظاہر جو بزرگ تھے وہ اتنا موبائل نہیں دیکھتے تھے، اتنا ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، اتنے اسکرین پر کام نہیں کرتے تھے. ہر وقت موبائل سے چپکے رہنا، لیٹ رہے ہیں تو موبائل، جاگ رہے ہیں تو موبائل، چل رہے ہیں تو موبائل، بس میں بیٹھے ہوئے. بعض اوقات کیا ہماری نگاہ جو ہے نا رات کو بعض اوقات اچانک جیسے آنکھ کھلتی ہے، دیکھنے میں آیا ہے، اب دیکھیں ٹائم دیکھنا ہے تو موبائل میں رات کو اٹھ کر کوئی میسج تو نہیں آیا. اب موبائل گھڑی بھی بن چکی ہے نا. جی. تو اب یہ کہ جو جن کی ضرورت ہے دیکھیں وہ تو استعمال کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ شوقیہ بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اب ان کے نقصانات تو ہونے ہی ہونے ہیں. جو بھی بہت زیادہ استعمال کرے گا چاہے کام کی غرض سے بھی تو اس کے نقصان ظاہر ہے. اس کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جو آئی سائٹ پر نقصان کرتی ہیں. تو کوشش کریں کہ ضرورتاً ان چیزوں کا استعمال صحیح اور کچھ فاصلہ رکھیں. کچھ چیزیں جو اسکرین آپ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ سافٹ ویئر جو ہے انجینئر ہیں یا کسی ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں جس میں آپ کے کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ ہے تو اس کے سے پہلے آپ نے جو ایک اسکرین کو جو پروٹیکٹر ہوتا ہے اس کا وہ آپ لگا لیں تو جس سے آپ کی انشاءاللہ سیونگ رہے گی آپ کی آنکھوں کی. صحیح. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے کام کر لیں آپ جیسے سبزہ دیکھیں، صبح نہار منہ کوشش کریں کہ آپ گرینری کو دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ کی انشاءاللہ آئی سائٹ جو ہے وہ بہتر رہے گی. اسی کے ساتھ ساتھ قبلہ کی طرف بیٹھنے کی کوشش کریں، اس سے بھی بینائی تیز ہوتی ہے. یہ عموماً عادت نہیں ہوتی، گھر میں بھی ہمیں موقع بھی ہے، ٹیبل بھی لگا ہوا ہے ہمارا، کرسی بھی رکھی ہوئی ہے اور ہم تھوڑی سی اپنی کرسی قبلے کی طرف کر لیں اور یہ تھوڑی سی نہیں بلکہ قبلے کی سمت ہو جائے آپ کی انشاءاللہ الرحمن، اس کا فائدہ ہوگا. تو اسی طرح سرما لگائیں آپ تو، اور عصمت سرما مل جائے تو کیا بات ہے، اور اوریجنل بھی ہو وہ. جی جی یہ بھی ہے مسئلہ. تو وہ پہچان تو پیدا کرنی ہوگی. آپ نے سرما لگائیں گے انشاءاللہ الرحمن، سبزے کی طرف نظر کریں گے، پاک صاف رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بینائی جو ہے اس کی حفاظت رہے گی. الحمدللہ جو ہے حدیث نعمت کے طور پر جو ہے وہ یہ عرض کروں کہ کچھ باتوں پر عمل رہا ان چیزوں میں تو میں 1 پوائنٹ اور کچھ میرا چشمہ ہے. اچھا. اور قریب کا چشمہ میں نے 50 سال تک لگایا ہی نہیں، اس کے بغیر کام کرا. آج 40 نے کیا کیا؟ کچھ پڑھا، کچھ عمل کیا؟ ہاں عمل کیا. ایک جو وہ آپ کو بھی بیان کر دیتا ہوں جی. جب اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو اس وقت یہ چاہیے تو دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں کو لگائیں ماشاءاللہ اور اس پر کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. ایک دعا بھی ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ پڑھیں آپ اور انگوٹھوں کو چومیں گے انشاءاللہ الرحمن، اس سے آپ کی بینائی کی حفاظت رہے گی ماشاءاللہ. تو یہ عمل آپ کر کے دیکھ لیں، مجرب عمل ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بھی نبی پاک کا نام آئے تو آپ انگوٹھے چومیں اور خصوصاً اذان کے اندر آپ دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائیں اور کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
تو نبی پاک کے صدقے میں آپ کی بینائی انشاءاللہ الرحمن، ان اس نبی پاک کے نام کے صدقے میں آپ کی بینائی انشاءاللہ درست رہے گی۔ نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں جی، وہ آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کے کچن میں موجود ہیں، گویا آپ کا کچن، آپ کا باورچی خانہ، آپ کا دواخانہ بھی ہے ایک طرح سے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے کسی دن کلام کریں گے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، اور دیکھیں یہ جو میں نسخہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کو دیر تک جو اگھاتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن اپنے طبیب کے مشورے سے، انشاءاللہ اس کا چشمہ بھی اتر جائے گا۔ بچوں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں، سونف، مصری اور ایرانی بادام۔ صحیح۔ ایرانی بادام عام بادام سے جو آج کل بادام ملتے ہیں وہ امریکن بادام کہلاتے ہیں، تو آپ کو ایرانی بادام تلاش کرنے ہیں، اور مصری لینی ہے، یہ معمولی رقم سے مل جاتی ہے، اور آپ نے سونف لینی ہے۔ سونف کو آپ معمولی نہ سمجھیں، بہت بڑا خزانہ ہے یہ سونف۔ یہ بینائی بھی تیز کرتا ہے، خون بھی صاف کرتا ہے، اس کے علاوہ خون پتلا بھی کرتا ہے بعض حکمہ کے نزدیک۔ کیا بات ہے۔ کولیسٹرول کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے طبیب کے مشورے سے، آپ کے کچن کے اندر موجود ہیں۔ سونف لے لیں، مصری لے لیں، اور اس کے ساتھ آپ ایرانی بادام لے لیں ہم وزن۔ مثلاً اگر آپ نے 1 چھٹانگ بادام لیے تو 1 چھٹانگ آپ نے مصری لینی ہے، اور 1 چھٹانگ ہی آپ نے سونف لینی ہے۔ تینوں کو یکجان کرنا ہے، اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اور پھر آپ کسی بوتل میں اس کو محفوظ کر لینا ہے، بلا ناغہ نہار منہ 1 چائے کا چمچہ بغیر پانی کے اس کو آپ نے کھا لینا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ طویل عرصے تک امیر علیہ سنت نے لکھا ہے اس کو استعمال کریں گے تو آنکھوں کی بینائی کو فائدہ حاصل ہوگا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ جو اس کا استعمال کرتے رہیں گے، جو بچوں کو چشمہ لگ گیا ہے وہ انشاءاللہ وہ چشمہ بھی انشاءاللہ اتر جائے، بچوں کا بھی اتر جائے گا اور بڑوں کا بھی چشمہ اتر جائے گا۔ اور ماشاءاللہ جو وظیفہ آپ نے بتایا اپنا ہی مجرب اور آپ کے تجربے میں ماشاءاللہ وہ وظیفہ تھا ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، تو جب بھی اذان ہو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنیں، درود پاک بھی پڑھیں، انگوٹھوں کو چومیں بھی، چوم کر آنکھوں سے بھی لگائیں، اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ پڑھ لیں، آنکھوں کی بینائی انشاءاللہ الکریم کبھی کمزور نہ ہوگی، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک مشورہ بھی میں دے دوں، پھر سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ ناظرین کے لیے انشاءاللہ الکریم دعا بھی کی جائے گی، جو آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں، آنکھوں کی بینائی اللہ نہ کرے کسی کی کمزور ہے، تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر کے اس کے خاص تعویذات الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں، تو آپ وہ بھی حاصل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، بیماریاں جاتی رہیں گے۔ میسیجز بھی تو خیر ابھی آپ کے باقی ہیں، کالز بھی ہیں، لیکن ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، اور سلسلے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل دعا بھی کی جاتی ہے ناظرین کے لیے، کہ خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں، کالرز کی طرف سے بھی آتے ہیں پیغامات کی ہمارے لیے بھی دعا کروائیے گا۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب موجود ہیں، میں عرض کرتا ہوں دعا کے لیے، ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے اپنے کام کاج کو روک کر دعا میں شامل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ جی حضور ارشاد۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ دعا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔ دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ دعا کی کثرت کریں، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تیرے بندے مختلف امراض میں، مشکلات میں گھرے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہیں، اے اللہ کئی ایک نے نام لے کر اے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، مالک تو سب کے حالات اور سب کے معاملات جانتا ہے۔ ہمارے بھائی ذیشان نے بے اولادی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اے کریم ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ قاسم بھائی کاروباری مسائل میں گرفتار ہیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ عبدالقیوم بھائی کا بھی یہی مسئلہ ہے، کاروباری اللہ دور ہو جائے۔ غلام احمد بھائی ٹینشن سے ان کو نجات مل جائے۔ محمد حسن ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اللہ اس سے نجات دے دے اور انہیں خواب میں مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ سعدیہ بیوی جادو اور نظر بد سے اے اللہ ان کو نجات مل جائے۔ زبیر اتاری اے اللہ، اور سید محمد زاہد اتاری، شہزاد اتاری، نگاہوں کی کمزوری
اے اللہ ان سب کے جو معاملات ہیں اے اللہ ان تمام معاملات پر رحمت کی نگاہ فرما۔ آمین۔ زاہد بھائی نے مدینے کی حاضری کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو اور ہمارے ساتھ جتنے شامل ہیں سب کو مدینے اور مکے کی حاضری نصیب۔ آمین آمین آمین۔ شہریار اتاری ان کے والدین کی بیماریوں کا مسئلہ ہے، اے اللہ رزق میں برکت کے لیے بھی کہہ رہے ہیں مالک یہ جتنے نام ہیں اور جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا نام نہیں پڑے گئے، اے اللہ تو سب کے حالات سے باخبر ہے مالک، کرم کر دے، فضل کر دے، اے اللہ مریضوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے، شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، یہ سب دعائیں اللہ مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر